اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین کا کلمہ حکمت 443 443، جس میں مالک اشتر کے متعلق فرمایا کہ جب ان کی خبر شہادت آئی کہ مالک کیا شخص تھے، کہ خدا کی قسم اگر وہ پہاڑ ہوتے تو ایک بہت ہی بلند پہاڑ ہوتے، اگر کوئی پتھر ہوتے تو گرانسنگ پتھر ہوتے، کہ کوئی بھی ان کی چوٹی تک کوئی سم نہ پہنچ سکتا، نہ کوئی پرندہ پر مار سکتا۔ تو اس سے امیر المومنین کے کلام سے مالک اشتر کی تعریف جو ہے، ان کے اعلیٰ کردار و ممتاز کردار جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے لیے سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ امام معصوم ہیں، وہ کسی کی تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے کہ دیگر برادران نے بھی اشارہ کیا، میں تھوڑا سا اور توجہ دلانا چاہوں گا۔ امام کے لیے ہمارے جیسے طرح ہم کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ہمارا آدمی ہے تو لوگوں کے نزدیک اس کو محبوب بنا دیں، اس کی تعریفیں اس لیے تو نہیں کر رہے امام، کیونکہ امام کے دیگر بھی اصحاب تھے، ہم دیکھیں ابو ذر غفاری ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، عنبر ہیں، لیکن کسی کے بارے میں یہ الفاظ بیان نہیں کیے مولا نے جو مالک کے لیے کیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مالک کی شخصیت کوئی منفرد اور ممتاز ہے، جس کی وجہ سے یہ کلمات بیان کیے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہم دیکھیں کہ امام کوئی سیاسی یا تشریفاتی بیان نہیں کرتا کہ مالک نے خدمت کی ہے امام کی، اور امام کی ان کی تعریف بیان کر دیں، جیسا کہ ہمارے جو ہے لوگ بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ائمہ کے ساتھ بھی اس طرح کیا گیا، تعریفیں ہی بیان ہوتی ہیں اور ان کا جو کرامات ہیں وہ بیان اس حد تک محدود رہ جاتے ہیں، اور ان سے جو حاصل کرنا چاہیے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ انہیں خدا نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کے بھیجا تھا تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں۔ تو یہ بھی جو ہے صورت نہیں ہو سکتی کہ امام اس طرح کا بیان کریں۔ تو کیونکہ مالک جو ہے وہ ان کی شخصیت ایسی تھی، اس کے لیے ہم دیکھیں معقول وجہ جو ہے یہ سمجھ آتی ہے کہ مالک کی شخصیت بیان کرنا اور ان کی اپنے آپ سے خرابت بیان کرنا، دو وجہ ایک ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ امام کے اتنے قریب تھے، امام کے قریب تھے تو پھر امام جو ہے، امام سے قربت یعنی اللہ سے قربت، کیونکہ آپ خود امام جو ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم دوسرا اس کے بعد اگر آج ہم اسے اپنے زمانے میں بھی دیکھیں کہ آج ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلاً آج کے دور میں لوگ بعض تجسس رکھنے والے اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے امام کہاں ہیں، جیسے کہ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جو ہے وہ میڈیا پر جو ہے کچھ باتیں موجود ہیں، خیر یہ ہمارا موضوع نہیں۔